یعنی اگر جو ہزاروں روحانی بیماریوں سے نجات دینے والا مہینہ آ رہا ہے لیکن اس کے لیے ہم کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں پہلے سے. تیاری ہے ماہ شعبان، ماہ رجب، یہ سب تیاری کا مہینہ ہے. اس کی خاص اعمال، دعائیں، خاص حالت، اصل میں حالت ہے. وہ دعائیں وغیرہ تو ذریعہ ہیں حالت کو پیدا ہونا. پھر ماہ رمضان آنے کے بعد بھی پھر ابھی اور مزید تیاری تاکہ شب قدر، چونکہ وہ اگر پچھلا چھوٹ گیا تو ابھی ہے، ماہ رمضان ابھی شروع ہوا ہے، شب قدر آنے والی. پہلی تاریخ کی کیوں شب قدر نہیں قرار دے دیا؟ کہا کہ بغیر تیاری کے کوئی شب قدر میں داخل ہو جائے گا اچھا نہیں ہے. کہا نہیں، شب قدر کو جا کے آخر میں رکھا جائے گا تاکہ انسان زیادہ تیار ہو، زیادہ اپنے آپ کو آمادہ کرے. ماہ رمضان یعنی اگر اس کے پہلے وہ استدراج کی حالت پیدا ہوئی ہے پستی کی طرف جانے والی، تو آ کر اپنے آپ کو بلندی کی طرف لے جائے. چونکہ استدراج یعنی انتقال، کبھی انتقال صعودی یعنی بلندی کی طرف ہوتا ہے، کبھی نزولی یعنی نیچے کی طرف ہوتا ہے. تو انسان وہ کہ جو نزولی انتقال کر رہا تھا، استدراج کر رہا تھا، یعنی اپنی حالت، اس کی روح کی حالت خراب ہو رہی تھی، ماہ رمضان میں آ کر پلٹے اور پلٹ کر اپنی حالت کو بہتر بنانا شروع کرے، اپنے آپ کو روحانی طور پر قوی کرنا شروع کرے، روحانی بیماریوں سے اپنے آپ کو آ کر نجات دینا. بس انسان جھوٹ بول رہا ہے، ایسے ہی جھوٹ بول رہا ہے. ماہ رمضان میں آتا ہے، روزہ رکھتا ہے، روزہ کی حالت میں جھوٹ بولتے ہوئے تھوڑا سا سوچتا ہے کہ جھوٹ بولے. لہذا اس طرح اگر اپنے آپ کو بیمار کیا ہوا ہے تو ماہ رمضان یعنی کیا؟ یعنی آ کر اپنے آپ کو ان بیماریوں سے نجات کی طرف لے کر جائے، اخلاقی تبدیلیوں کے ذریعے سے. پچھلے سال عرض کیا تھا کہ لکھے، انسان نوٹ کرے، لکھے کہ کیا کیا مشکلات ہماری اخلاقی مشکلات. اگر خود سمجھ میں نہیں آ رہا تو جا کے گھر میں پوچھے کہ ہماری کون سی اخلاقی عمل ناگوار لگ رہا ہے. مثلا جا کے بچوں سے پوچھے کہ بیٹا کیا چیز ناپسند ہے، تربیت بھی ہوگی بچے کی اس سے. یعنی ہم گھر میں جو ساتھ میں زندگی جی رہے ہیں، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دکان پر ہیں تو ساتھ میں کام کرنے والے ہیں، پوچھے انسان کہ میرا کون سا عمل تمہیں ناگوار لگتا ہے. شرمایا نہیں کہ یہ ہمارا نوکر ہے، اس سے پوچھیں گے تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی. نا، یہ آپ کو نجات دے گا اگر آپ کو بتا دیا صحیح طریقے سے کہ یہ آپ کا عمل برا ہے. مثلا ایک انسان 2 سال پہلے شاید عرض کر چکے ہیں کہ عام طور سے 70-80% مشکلات انسان کی اجتماعی زندگی کی انسان کی زبان ہے. ایک زبان کی وجہ سے، زبان نہیں، یہ 2 انچ کی زبان کنٹرول میں نہیں آتی، یہ مشکل ہے انسان کی. کبھی ایک زبان کی تلخی. رسول اللہ کا عظیم صحابی انتقال ہو گیا ہے اور رسول اللہ پنجوں کے بل چل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں اس جنازے میں اور ماں خوش ہے کہ مرحبا، کتنا اچھا، آپ تو سیدھے جنت میں جائیں. کہا نہیں، ابھی قبر کا فشار ہو رہا ہے. کہا کیوں؟ جس کو رسول اللہ نے نماز پڑھائی ہے، جس کی نماز میت، جس کی تشییع جنازہ رسول اللہ نے کی ہے، جہاں فرشتے آئے ہوئے ہیں، لیکن فشار کیوں ہو رہا ہے قبر کا؟ کہا کہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت سختی سے، تلخی سے بولتا. عرب کا مزاج تھا وہ عرب کا مزاج وہاں تو شاید پتہ نہیں ہے یا نہیں، لیکن ہندوستان میں خوب ہے. گھر میں بہت ہی فرعون بن کے رہتا ہے، سخت لہجے میں کلام کرتا ہے، ہر چیز کو حکم دیتا ہے، ہر چیز صادر کرتا ہے، مرضی کے مطابق نہیں ہو تو ناراض ہو جاتا ہے. تو کچھ اپنی بہت ساری بیماریوں کے لیے آپ جاتے ہیں نا، آخر ڈاکٹر کو 2,000-3,000 روپے دیتے ہیں وزٹ کا کہ یہ بیماری ہو گئی ہے، چیک کر کے بتاؤ. پھر آپ جاتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں، اس میں بھی ہزاروں دیتے ہیں، اور نہیں معلوم طرح طرح کے اور MRI اور فلاں کراتے ہیں. ہزاروں کبھی روپے، 50,000 روپے خرچ کرتے ہیں تاکہ ہماری بیماری کے پتہ چلے، جسم کی ایک بیماری کا. یہ جسم کی بیماری کیا کرے گی، کتنا آپ کو نقصان پہنچا دے گی. بہت کرے گی 2-4 سال، 4 سال تھوڑا تکلیف ہوگی، جان چلی جائے گی. لیکن روح کی بیماری تو لاکھوں، سینکڑوں، ہزاروں سال تک مشکل بنی رہے گی. تو اس کے بارے میں انسان جا کر پوچھے اپنے قریبی ترین افراد سے کہ ہماری کون سی روح کی بیماری شاید وہ نہ سمجھے، یہی سیدھے پوچھے کہ کون سا عمل ہمارا ناگوار لگتا ہے، اور اسے نوٹ کرے. خود بھی پہلے دیکھے کون سا عمل واقعاً دوسروں کو ناگوار کر رہا ہے. خود کو چیک کرے کہ آج سے 5 سال پہلے میں کیسا تھا، اب کیسا ہو گیا، جوانی میں کیسا تھا، اب کیسا ہو گیا. اگر حالت بہتر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے واقعاً انسان، اور اگر حالت خراب ہو رہی ہے تو یہ ماہ رمضان اس کو پلٹنے کا ذریعہ قرار دے. توبہ اسی کو کہتے ہیں.